السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے لباس کا بیان، باب اللباس کا آغاز آپ کے سامنے الحمدللہ ہو چکا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے لباس کے متعلق، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ تمہارے لیے تم پر لباس کو اتارا گیا دو مقاصد سے۔ ایک مقصد کہ تمہاری پردے والی جگہوں کو ڈھک کے رکھے، پردے میں رکھے، اور نمبر دو تمہاری زیب و زینت کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ سب سے اچھا لباس کون سا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس۔ اب ان دونوں کے متعلق جو ہے وہ چند اس کے متعلق اس کی تفصیل میں جو ہے کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اور لباس جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے ستر ڈھانپنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا۔ یعنی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی عقل دی کہ وہ اس کو بنائے، اس کو کس طریقے سے بنانا ہے، کس طرح بنایا جائے گا تو بازو ڈھانکا جائے گا، کس طرح بنائے گا تو قمیض بن جائے گی، کس طرح بنائے گا تو شلوار بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ میں اس بات کو ڈالا کہ کس طرح یہ عمل کرنا۔ اس نے یہ عمل کیا، اور مرد کے لیے سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت کے لیے سطر اس کے سر سے بال کے لے کر اس کے پاؤں کے ناخن تک مکمل سطر ہے، اور اس کو مکمل ڈھانپنا ہے۔ اب جس طرح میں نے کل کی نشست میں بیان کیا تھا کہ جو محدث ہیں اور جو یہ مصنف جو اس کتاب کے جو ہیں بلوغ المرام کے، انہوں نے اس باب کو جو ہے وہ کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے اسی لیے اس کو کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے کہ لباس جو ہے وہ عبادات کے معاملات میں بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ کا لباس درست ہے تو آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات درست ہیں۔ اگر آپ کا لباس درست نہیں ہے، مثال کے طور پہ جس طرح ہمارے آج کل کے معاشرے میں مردوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ اس طرح کا لباس پہن کے آتے ہیں کہ ان کا سطر واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بے شک شلوار قمیض ہے یا بے شک پینٹ شرٹ ہے۔ پینٹ شرٹ میں جو ہے وہ ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جب ہم رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے ہماری پشت ساری ننگی ہوتی ہے، تو یہ ہمارا سطر تو ختم ہو گیا، تو ہماری نماز کس طرح ہو رہی ہے؟ جب ہماری نماز ہی سطر کو ڈھانپنے سے مکمل ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارا سطر ننگا ہو گیا، پیچھے سے ہماری پشت جو ہے وہ ننگی ہو رہی ہے، تو ہماری کی نماز کس طرح ہو رہی ہے؟ سب سے مین چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ لباس کی صورت میں جو ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو یہ کس لیے دیا ہے؟ اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے۔ تو مین جو ہے وہ ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ اپنا کم از کم سطر ڈھانپیں۔ نمبر دو جو ہے وہ خواتین کے لیے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں اگر وہ الگ نماز پڑھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ کسی بھی لباس میں جو ہے وہ ہماری نماز ہو جائے گی، جس طرح مرضی کا لباس پہنا ہو۔ ایسا نہیں ہے، بے شک الگ کمرے میں ہوں، چار دیواری میں ہوں، وہاں پہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی بھی چیز نہ ہو، اگر تب بھی اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے تو اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کے نماز پڑھنی ہے۔
سر سے بال سے لے کر پاؤں تک جو ہے اس کو مکمل ڈھانپ کے نماز پڑھنی ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جہاں پہ میں نے نماز کی صفات الصلاۃ نماز کا سارا میں نے بتایا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ اس کے متعلق جو ہے وہ احادیث بیان کی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ جب انہیں نماز پڑھے اپنے آپ کو مکمل ڈھانپ کے پردے میں رکھ کے نماز پڑھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں لباس کی جو شکل ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی۔ عورتیں جو ہیں وہ مردوں والا لباس پہن رہی ہیں، مرد جو ہیں وہ عورتوں والا لباس پہن رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ ہمارے مردوں کا لباس ہے یا عورتوں کا لباس ہے اس طرح کا ہو چکا ہے کہ اس میں ہمارا سطر واضح ہوتا ہے۔ دونوں کا میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ یہ ان کا نام لے لیتے ہیں ان کا نہیں لیتے، میں دونوں کا کہہ رہا ہوں کہ مرد اور عورت ہم دونوں کے ایسے لباس ہو چکے ہیں جس میں ہمارا سطر واضح ہوتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہمیں ان کپڑوں کا اور ان لباس پہننے کا، جب کہ ہمیں اب اکثر جو ہے وہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جو پردہ جو ہے وہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، پردہ جو ہے وہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ بھئی پردہ جسم کا بھی ہونا چاہیے اور آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزوں کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورت کے میں جیسا مرضی پھرتی رہوں مجھے کوئی نہ دیکھے، نہیں، عورت بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اس کا ہمیں خیال کرنا ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم اپنی گھر کی بچیوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو مکمل لباس نہیں پہنا رہے۔ صبح میرے خیال سے شاید غالباً کل کی بات ہے، یہ بات ہو رہی تھی اسی کے متعلق، پردے کے متعلق، تو کہہ رہے تھے کہ مردوں کو حیا نہیں آتی کہ وہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ پردہ نہیں کراتے، یا جب موٹر سائیکلز پہ لے کے جاتے ہیں وہ لڑکیاں پیچھے بیٹھی ہیں۔ تو میں نے ایک معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے کہ ہمیں تب حیا نہیں آتی جب ہماری گھر کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ شادی بیاہ کے موقع پر سٹیج پہ ہزاروں مردوں کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو پھر بھی موٹر سائیکل بھی پیچھے بٹھا کے بے پردگی والا معاملہ تو الگ ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور آگے جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کے لباس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہو اللہ تعالیٰ کا، تقویٰ ہو۔ اس بنا پر انسان اپنے آپ کو کس طرح رکھتا ہے، اپنے لباس کو کس طرح رکھتا ہے، تو پھر اس کا لباس جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ایک الگ طریقہ سے ہوگا۔ وہ جب اس بات کو خیال میں رکھے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، تقویٰ اس کے دل میں ہوگا، پرہیزگاری اس کے دل میں ہوگی، اس کا لباس الگ ہی ہوگا، عورت ہو یا مرد ہو۔ عورت کے دل میں اگر اس بات کا خوف ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے جلابیبہن مکمل پردہ کرنے کا، تو عورت کا لباس جو ہے وہ تقوی کی بنا پر کسی اور طریقے کا ہی ہوگا۔ وہ پھر خیال کرے گی کہ مجھے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، جس جگہ پہ بھی میں جاؤں مجھے وہاں پر پردہ چاہیے، کوئی مجھے دیکھے نہ۔ تو آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ذالک خیر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور نصیحت کن لوگوں نے حاصل کرنی ہے؟ جن کے دل میں تقویٰ ہوگا، جن کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ تو ان باتوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ لباس، پردہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ کس مقصد کے لیے دیا ہے اور ہم کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ جب کوئی درس شروع کرتے ہیں یا کوئی اس طرح سے کوئی باب شروع کرتے ہیں تو چند پوائنٹس جو ہیں وہ پہلے ہی درس میں بتا دیا کریں، تاکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں، تو سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اگر میں ایک ہی درس میں بتاؤں گا تو وہ درس جو ہے وہ کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو الحمدللہ ریگولر آتے ہیں، وہ سارے درس سنتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ان کی بات بھی ٹھیک ہے مسافر ہوتے ہیں یا کبھی کبھار آتے ہیں، تو ان سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے سارے درس سننے ہیں
کیونکہ ایک باب جو ہے وہ مکمل ایک سننے کا ایک لطف علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مکمل سارے درس سننے ہیں ایک ایک کر کے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے جو کہ یوٹیوب پہ بھی لگائی جاتی ہے اور فیس بک پہ بھی لگائی جاتی ہے، آپ اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ ساری مکمل جو ہے وہ آپ کو بات کی سمجھ لگ جائے کہ کس طرح کا لباس پہننا ہے یا کون سا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جو ہے انگلش میں جو ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ اردو میں نہیں لکھتے، تو اس لیے میں نے انگلش میں ہی اس کو کنورٹ کر دیا ہے۔ تو آپ انگلش میں جو ہے وہ میرا نام لکھ لیں، حافظ محمد احسان اللہ، آپ میرا نام لکھ لیں، انشاءاللہ تعالی تمام دروس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سن رہے ہیں، جو میں سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔